چلو بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا تقول جاءني القوم غير زيد وغير حمار وما جاءني غير زيد القوم وما جاءني أحد غير زيد وغير زيد وما جاءني غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد۔ چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستثنیٰ کی بات چل رہی ہے، تو مستثنیٰ کا تو اعراب مستثنیٰ باعتبار اعراب کے 4 قسم ہو گیا، یا مستثنیٰ کا اعراب 4 قسم ہے، جو بھی کہو وہ تفصیل آ گئی ہے۔ یہ جتنی بات آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں غور کریں، اس میں الا حرف ہے، الا تو حرف کا اعراب نہیں ہوتا، حرف کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، اور اس میں خلا اچھا اور ہاشا اگر حرف جا رہا ہو تو وہ بھی حرف ہے، اس کا بھی اعراب نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک فعل ہے، اور بقایا خلا ادا اکثر کے نزدیک فعل ہیں، ما خلا ما ادا لیسا لا یکون، یہ سارے فعل ہیں۔ تو ان میں جو فعل ہیں ان میں سے لا یکونوں کے سوا باقی سب فعل ماضی ہیں، سب فعل ماضی مبنی ہے، اس کا اعراب نہیں ہوتا۔ پیچھے بچ گیا لا یکونو، تو وہ مضارع ہے، تو مضارع کا اعراب تم جانتے ہو، اس کا استثناء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نواسب جوازم سے خالی ہوگا تو اس کا اعراب رفع ہے، اگر نواسب ہوں گے تو نصب ہے، جوازم ہوں گے تو جزم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پیچھے بچ گئے 3، سوا تے سوا نہ سوا تے سوا جی، ان 2 کا اعراب یہ جب استثناء میں آتے ہیں تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، یہ ما بعد تو مضاف ہوتا ہے جو مستثنیٰ ہوتا ہے، سمجھیے؟ تو یہ ظرف ہوتے ہیں، یہ منصوب ہوتے ہیں، یہ منصوب ہوتے ہیں، اور سوا جو ہے وہ اسم مکسور ہے تو اس کی نصب تقدیری ہے، تو سوا چونکہ اس کے آخر میں حمزہ ہے تو اس کی نصب لفظی ہے۔ بات سمجھیے؟ یہ ہو گئے پورے، پیچھے ایک بچ گیا غیر، کیا؟ غیر تو وہ اسم بھی ہے اور مورب بھی ہے، وہ اسم بھی ہے اور مورب بھی ہے، اس لیے استثناء کی بحث میں غیرہ کا خاص کر کے اعراب بیان کیا جاتا ہے، غیرہ کا، اعراب بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی بحث کا خلاصہ یہ ساری پڑھتے ہیں کہ جب غیر استثناء کے لیے آئے نا، کون غیر استثناء کے لیے آئے، تو اس کا ما بعد جو ہوتا ہے مستثنیٰ وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، مضاف الیہ بن جاتا ہے، اور یہ مضاف ہوتا ہے۔ تو اب جو اعراب ہونا تھا الا کے ساتھ مستثنیٰ کا، وہ ساری صورتیں منتقل ہو جاتی ہیں غیرہ کی طرف۔ جو مستثنیٰ کا اعراب ہونا تھا الا کے ساتھ، وہ ساری صورتیں غیر کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب وہی اعراب غیر کا ہوتا ہے، وہی اعراب غیر کا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے کہ بقایا جو ہیں ان میں سے کچھ حرف ہیں، کچھ فعل ہیں، اور ان فعلوں میں سے ماضی مبنی ہے، حرف بھی مبنی ہے، اور جو لا یکون وہ مضارع ہے، تو 2 بچ گئے ہیں، تو وہ منصوب ہوتے ہیں، ان میں ایک اسم مکسور ہے اور ایک جو ہے وہ مورب ہے، تو وہ منصوب کیا نام ہے، مورب ہے اور منصوب ہوتے ہیں۔ بس پیچھے غیرہ جو ہے نا، اس کا اعراب ہے، اس کا، تو اس کا اعراب پوری بحث میں
اگر غیرہ کی جگہ یہاں الا ہوتا، جہاں جہاں غیرہ استثناء کے لیے آئے گا نا، اگر غیرہ کو وہاں سے علیحدہ کر کے الا رکھیں تو مستثناء کا اعراب کیا ہونا تھا؟ جو 4 قسمیں پڑھی ہیں وہ پیچھے، تو جو مستثناء کا اعراب ہونا تھا وہ غیرہ کا ہوگا۔ وہ کیا عرض کر رہا ہوں کہ مستثنا جب غیرہ استثناء کے لیے آتا ہے غیر، تو اگر غیر کی جگہ الا رکھیں تو مستثناء کا اعراب کیا ہوگا؟ وہی اعراب لفظ غیر کا ہوگا، وہی لفظ غیر کا وہ حاشیہ تیار ہے، پڑھ رہے ہیں کہ اب چونکہ یہ اسم ہے تو وہ جو مستثنیٰ ہے وہ تو اس کی وجہ سے مضاف لے ہو کر مجرور ہو گیا ہے، تو اب جو اعراب تھا وہ غیر کی طرف منتقل ہو گیا۔ سمجھیے، اب کتاب کو دیکھیں، وہی ساری بات میں نے عرض کر دی ہے کہ بھئی غیرہ کا جو اعراب ہے یہ مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہے الا کے ساتھ، مستثنیٰ کے اعراب کی طرح الا کے ساتھ۔ کیا جی؟ غیرہ کا جو اعراب ہے وہ مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہے الا کے ساتھ، جس طرح الا کے ساتھ مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے اسی طرح غیرہ کا بھی اعراب ہوگا۔ سمجھیے، جن صورتوں میں مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے منصوب غیرہ منصوب ہوگا، جن صورتوں میں مستثنیٰ وہ دونوں صورتیں بن سکتی ہیں وہ دونوں صورتیں ہوں گے، جس صورت میں عوامل کے مطابق ہوتا ہے وہاں عوامل کے مطابق ہوگا۔ سمجھی بات؟ اب ان سب کی مثالیں دیکھیں۔ جاءنی القوم الا زیدن کی جگہ اگر غیرہ لے آئیں تو وہ اعراب جو زیدن کا ہے وہ غیر کو مل جائے گا، زید مجرور ہو جائے گا۔ جاءنی القوم غیر زیدن، یہ پہلی صورت ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ جاءنی القوم الا حمارن، یہاں الا کو ہٹا دیں غیر رکھ دیں تو حمار مضاف لے ہو جائے گا اور غیر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا۔ جان القوم غیر حمار۔ اچھا جی، مستثنیٰ سے مقدم ہو کلام غیر موجب ہو، یاد ہے تو پھر بھی نصب ہوتی ہے۔ ما جاءنی الا زیدان القوم میں الا کی جگہ غیر رکھ دیں تو زید ہو جائے گا مجرور اور غیر جو ہے وہ ہو جائے گا منصوب، تو ما جاءنی غیر زیدن القوم۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، اگلی وہ بدل کی جو مثال تھی، ساری شرطیں موجود ہیں۔ ما جانی احد الا زیدن الا زیدن تھی وہ مثال۔ اب الا کو علیحدہ کر کے اس کی جگہ غیر رکھ دیں تو وہی اعراب جو زید کا تھا نصب اور رفع وہ غیر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ما جانی احد غیر زید، ما جانی احد غیر زید۔ سمجھی بات؟ عامل کے مطابق ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزید۔ ان سب صورتوں میں الا کی جگہ غیر لے ہیں تو وہ مرفوع منصوب مجرور ہو جائے گا، چونکہ زید مضاف لے ہو کر مجرور ہو جائے گا۔ ما جانی غیر زید فاعل والی صورت، ما رأیت غیر زید مفعول بہی، اور ما مررت بغیر زید کو آخنا تیاخ یار بسم اللہ جن جے کو کھانے چ پئی ہے تے شرافت ہے تو پھر اس نال گزارا کرو۔ غیرہ کا اعراب مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہے الا کے ساتھ۔
جیسے جا یعنی جہاں اللہ آئے جہاں اللہ آئے تو مستثنا کا اعراب کیا ہونا ہے؟ جو اعراب مستثنا کا کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ اس جگہ اگر اللہ کی جگہ غیر رکھ دیں رکھیں تو وہی اعراب جو مستثنا کا تھا وہ غیر کو مل جائے گا، اور مستثنا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ضرور ہو جائے گا۔ جائے گا۔ کو تھوڑی کوشش کر رہا جی، تیری شرافت لتھی نہیں۔ جیسے جان القوم الا زیدن، اب اگر اللہ کی جگہ غیرہ رکھیں تو زید مجرور ہو جائے گا، اور غیرہ کا اعراب جو پہلے مستثنا زید کا اعراب تھا وہ غیر کو مل جائے گا، تو ہو کیا ہوگا؟ غیر منصوب ہو ہوگا۔ جائے گا۔ جان مستثنا منقطع میں کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو اللہ زیدن کی بجائے اللہ حمارن کی بجائے غیر حمارن ہو جائے گا، مقدم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ زیدن القوم کی بجائے غیر زیدن القوم ہو جائے گا، اور ما جانی احد الا زیدن اللہ زیدن، الا زیدن، اگر اس جگہ غیر آ جائے تو وہ اعراب غیر کو مل جائے گا۔ ما جانی احد غیر زیدن اور ما جانی احد غیر زیدن، اور ما جانی غیر زیدن ما جانی الا زید۔ یہ عامل کے مطابق کیا شرطیں تھی؟ آخری صورت میں بتا مستثنا کیا ہو؟ دیکھو تو کتاب تو جو کل پڑھا آخری مسئلہ کیا تھا؟ وہ مستثنا کیا ہو؟ مستثنا غیر کلام غیر موجب میں ہو، کو جائے مستثنا مفرغ ہو، واجہ جائے مفرغ ہو، مفرغ کے آگے وضاحت کی تھی بیان کے ساتھ۔ مستثنا مفرغ ہو، مفرغ کا مطلب کیا ہے؟ کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو۔ کمال ہے یار، اللہ کے بعد کا کوئی ذکر کوئی نہیں ہے تو مرنا 10 نہ 3 شرطاں کلام کسی اور نو کہاں مستثنا مفرغ ہو، کلام غیر موجب او ہو دا مطلب کی مفرغ دا مطلب کی دسیا سی کل جیے اللہ کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب ہو، 3 شرطاں دسیں۔ اللہ کے بعد واقع موجب بے ان یکون بعد الا لکھا نہیں ہے، یہ بات تصویری ہے جی، کہ اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہ مذکور نہ ہو۔ تو اللہ یہ 3 صورتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں، اس میں کیا اعراب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کا جو اعراب مستثنا پھر منہ جو کا ہونا تھا، حد ہو گیا۔ اور یہاں مستثنا کا اعراب کیا تھا؟ عوامل مستثنا عامل کے مطابق تھا، ہونا ہے۔ اور 4 شرطیں حاشیے پر پڑھائی تھی کہ بدل بننے کے لیے 4 شرطیں اور بھی ہیں جی۔ اب عامل کے مطابق ہوگا۔ جی، ما جانی غیر زیدن، کیا بن رہا ہے غیر ہو؟ غیر فائل بن رہا جا، آگے چل، اور ما رأیت غیر زید، غیر یہاں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا رأیت کا، اور مفعول بے ہی یار، بھی بن رہا رأیت کا، آگے چل، اور ما مررت بغیر زید، بغیر جار مجرور مل کر بغیر وہ تو ہوگا واجہ غیر با کی وجہ سے مجرور ہے، جار مجرور مل کر تو بعد میں مل کر ہوگا جی۔ یہ مجرور ہے، میں اعراب پوچھ رہا ہوں اس کا جی۔ با کی وجہ سے مجرور ہے، کون؟ غیر اور شکر ہے بغیر نہیں، پہلے سے بغیر ہے جی، بغیر نہیں، غیر با جارہ کی وجہ سے مجرور ہے جی۔ اور جان اس بات کو جان اس بات کہ اعراب غیرہ کا غیر کا بسم اللہ جیسے اعراب مستثنا کا اللہ کے ساتھ کہ تم جا انل قوم غیر زیدن، اور جا انل قوم غیر حمارن، اور ما جا انی غیر زیدن القوم، اور ما جانی احد غیر زید، اور غیر زید، اور ما جانی غیر زید، اور ما رائے تو غیر زید، اور ما مرر تو بغیر زید۔ اور جان تو اس بات کو کہ غیرہ کا اعراب جیسے اعراب مستثنا کا اللہ کے ساتھ کہہ تو جا ان القوم غیر زید اور جا ان القوم غیر حمار،
اور ما جاءنی غیر زید القوم، اور ما جاءنی احد غیر زید اور غیر زید، اور ما جاءنی غیر زید، اور ما رأیت غیر زید، اور ما مررت بغیر زید۔ شاباش بھائی۔ یہ بات یہ غیرہ اور جہاں انا دا بنتا ہے اس بات کو جہاں تو اس بات کو غیرہ کہ، اس بات کو کہ، اس بات کو کہ، اس بات کو کہ، اور جہاں تو اس بات کو کہ غیرہ، پھر کہ ایک بار جو ہے جی اور جہاں تو اس بات کو کہ غیرہ کا اعراب جیسے اعراب مستثنیٰ کا الا کے ساتھ کہ تم جاءنی القوم غیر زید اور جاءنی القوم غیر حمار، اور ما جاءنی غیر زید القوم، اور ما جاءنی احد غیر زید اور غیر زید، اور ما جاءنی غیر زید، اور ما رأیت غیر زید، اور ما مررت بغیر زید۔ بغیر زیدن بازر بے غین زبریہ غی بغیر زیدن جی۔ اعلم ان لفظة غیر موضوعة للصفة وقد تستعمل للاستثناء كما ان لفظة الا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نورانی نون تھلے زیری نون زیر را نر را زبرا نر را، الرحیم۔ کتنے قاری نے نور را پڑھ دے رہندے نے جی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے غیر اللہ، وکذالک قولک لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ جی توجہ کرو، آشا دیکھ کا اعراب المستثنیٰ یعنی اعراب غیر کا مثل اعراب مستثنیٰ کے الا کے ساتھ ہوتا ہے تفصیل کے مطابق، مذکور تفصیل کے مطابق، اور وہ کیا ہے؟ وجوب نصب غیر کی مستثنیٰ متصل میں، غیر در مستثنیٰ نہ آکھیا جے لفظ غیر مراد جے، وجوب نصب غیر کی مستثنیٰ متصل میں کلام موجب سے پہلی صورت، مستثنیٰ منقطع میں اور مقدم میں، تین میں وجوب نصب اور پہلیاں تین مثالاں، اور جواز نصب غیر کی اور بدل کلام غیر موجب تام میں، اور اعراب غیر کا عوامل کے مطابق مستثنیٰ مفرغ میں۔ مفرغ کی بات تصویریہ کے ساتھ تصویر بیان کی تھی، مثال ہر ایک کی متن میں مذکور ہے۔ وجہ مورب غیر کے مورب ہونے کی مستثنیٰ کے اعراب کے ساتھ یہ ہے کہ جس وقت مستثنیٰ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے غیر سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا تو مستثنیٰ کا اعراب غیر کی جانب انتقال کر گیا، اور باوجود بودن غیر بمعنی حرف اگوارن بمعنی اللہ بھی ہوتا ہے، بمعنی اللہ بھی ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوا، اس لیے کہ بنا کا معنی کیا اضافت موجود ہے، تو یہ تو غیر منصرف کو بھی اضافت منصرف بنا دیتی ہے، اس پر کسرہ لفظاً آ جاتا ہے۔ بات سمجھیے ہوں اگے توجہ کرو جی، مسئلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اب ان کی لفظی تحقیق اللہ اور غیر کی، لفظ اللہ جو ہے نا جی اس کے بارے میں جب شروع میں بحث پڑی وہ یہ کہ اللہ استثناء کے لیے ہوتا ہے، اللہ استثناء کے لیے تو مستثنیٰ دو ہیں، متصل اور منقطع۔ متصل یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ من ہو جو ہے نا وہ کثیر کو شامل ہے، اس میں سے حکم بعض کا نہیں ہے تو ان بعض کو اللہ سے نکالا جاتا ہے، تو مستثنیٰ متصل میں مستثنیٰ من ہو میں داخل ہوتا ہے،
کہ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। کہ مستثنا متصل میں وہ جڑا پچھلے سال پڑھیا سی مستثنا متصل میں مستثنا من ہو کی جنس سے ہوتا ہے، ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਕਵਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। مستثنا متصل میں مستثنا من کے جنس سے ہوتا ہے، جنس سے ہوتا ہے، اور مستثنا منقطع جو ہے وہاں مستثنا منو کی جنس سے نہیں ہوتا۔ تو جب جنس سے نہیں نہ ہوتا تو مثلا کو بندہ کہے کہ جان القوم الا حمارن، تو جان القوم سے مخاطب کو یہ وام نہیں ہوا بھی کھوتا بھی نال آیا ہوئے دا کہ ہویا ہے، نہیں ہوا، ویسے ذکر کر دیے، سمجھی جی؟ یہ دو گلاں پکانی اگے کلمہ نہ سمجھانا تا کوشش کر رہے ہیں جی۔ اب سمجھے تحقیق علم سے، تو دسا جی کہ بی بی استاد جی کا جملہ تحقیق مقام کرتے ہیں۔ اچھا جی، کہ لفظ غیر اس کی وضع ہے صفت کے لیے، لفظ غیر کی وضع صرف کے لیے، یعنی اس کی جو وضع ہے نا، غیر بمعنی مغائر ہو کر، غیر بمعنی مغائر ہو کر، ما قبل کی صفت بنتا ہے، غیر بمعنی مغائر ہو کر ما قبل کی صفت بنتا ہے۔ اصل اس کی وضع اس لیے، کس کی؟ غیر کی اصل وضع صفت کی، بمعنی مغائر ہو کر، وہ آشت لکھا ہے، سارا دوبارہ عرض کرنا بے صفت کے لیے بمعنی مغیر ہو کر ما قبل کی یہ صفت بنتا ہے، ما قبل کی یہ صفت بنتا ہے۔ صفت بنتا ہے۔ کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کون؟ لفظ غیر، استثناء کے لیے۔ جب استثناء کے لیے ہوگا تو اس وقت بمعنی الا ہوگا، بمعنی اللہ ہوگا، اس وقت ترکیب میں ما قبل کی صفت نہیں ہوگا، صفت نہیں ہوگا، بمعنی الا، مگر والا معنی بس۔ اور لفظ الا اس کا عکس ہے، لفظ اللہ اس کا عکس ہے، الا کی وضع جو ہے وہ استثناء کے لیے، الا کی وضع استثناء کے لیے، اور نحمیر چ پڑھی سی گل ہن سمجھنے دی کوشش فرماؤ تے بھی کوشش کیتی سی کہ لفظ الا جو ہے اس کی وضع ہے کس کے لیے؟ استثناء کے لیے، استثناء کے لیے، مگر کیا؟ مگر۔ تو استثناء میں یا مستثنا متصل ہوتا ہے یا منقطع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی الا صفت کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ صفت کے لیے بھی، یعنی الا ہے حرف معنی غیر والا، الا ہے حرف معنی غیر والا، جب غیر والا معنی دے گا تو اس وقت بمعنی مغائر، اس وقت معنی مغائر ہو جائے گا۔ مغائر، سمجھی بات؟ اور جب غیر استثناء کے لیے ہوگا تو بمعنی الا، اور جب الا صفت کے لیے ہوگا تو بمعنی غیر، بمعنی غیر، اور مراد ہوگا مغائر۔ پھر سن، والم سے مصنف علیہ رحمہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، چونکہ استثناء کی باس میں غیر بھی آیا ہے کہ نہیں آیا، الا بھی آیا ہے، ان کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ لفظ غیر جو ہے اس کی وضع ہے صفت کے لیے، کس کے لیے؟ صفت کے لیے، یعنی یہ معنی مغیر ہوتا ہے اور ما قبل کی صفت بنتا ہے۔ کبھی کبھی غیر استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے بمعنی الا، اب معنی ہوتا ہے مگر، کیا معنی ہوتا ہے؟ مگر۔ جو حرف جس کے، جو کلمہ جس کے معنی میں ہو پھر اسی کا معنی کرنا ہوتا ہے۔ اور الا اس کا عکس ہے، الا جو ہے اس کی وضع ہے استثناء کے لیے مگر،
اور مستثنا دو ہیں، متصل اور منقطع. اور کبھی کبھی الا صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بمعنی غیر اور غیر بمعنی مغائر. سمجھیے بات. غیر وہاں استثناء کے لیے ہوتا ہے جہاں صفت والا معنی نہ بن سکے. الا وہاں صفت کے لیے ہوتا ہے جہاں استثناء کا معنی نہ بن سکے. غیر وہاں استثناء کے لیے ہوتا ہے جہاں صفت والا معنی، اور الا وہاں صفت کے لیے ہوتا ہے. استثناء کا معنی نہ بن سکے. یہ اپنی گل سمجھنے کی کوشش کرو جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل وضع کے جو خلاف ہوتا ہے اس کا کی وجہ ہوتی ہے. تو غیر صفت کے لیے نہ ہو استثناء کے لیے، یہ وہاں جہاں صفت والا معنی نہ ہو سکے. اور الا غیر کے لیے تب ہوتا ہے جب استثناء کا معنی نہ بن سکے. نہ بن سکے. ہوں دھیان کر اس تو پھر وہ پہنچ گیا نا 2 آیتاں دے کول. اور دیکھیں نا وَاعْلَمْ أَنَّ لفظات غیر نظر آ رہے ہیں. لفظ غیر وضع کیا گیا صفت کے لیے نہ کہ استثناء کے لیے، اس لیے کہ غیر بمعنی مغایر ہے اور استعمال اس کا بمعنی مغایر. مولوی جی دھیان کرے جے، غیرہ کا جب صفت کے لیے ہو تو اس کا استعمال بمعنی مغایر ذات میں بھی ہوتا ہے، صفات میں بھی ہوتا ہے. یعنی یہ صفت ذات کی بھی بنتا ہے، صفت کی بھی بنتا ہے. صفت سے مراد ہے غیر ذات. غیر جب صفت کے لیے ہوتا ہے تو یہ ذات کی بھی صفت بنتا ہے، عرض کی بھی صفت بنتا ہے، ذات کی بھی. اب ذات کی صفت بنے، مثال دیکھیں، مررت برجل غیر زید، مانا ہے گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل جو زید کا مغائر ہے. جیسے ہونا بے رجل مغائر تو وہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. یہ بھی صفت. اب زید کی طرف اضافت تو دسیا سی ہے سجن معرفہ نہیں ہوندا. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے واد غیر ذی زرع، ایسی وادی جو ذی زرع کا غیر ہے. اتھے کوئی کاہ نہیں، پانی نہیں. کیڑا مکہ شریف دی وادی ادوں وہ تو پانی نو کٹ کے باہر کڈیا سی کہ نہیں سی کڈیا؟ کٹ کے باہر کڈیا سی. باہر کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ دے پیارے نبی نو پیاس لگی تو بچ لکے ہیں جی. جبریل علیہ السلام پر مارے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اڈی ماری، باہر نہیں سی آتا پیا جی. پھر ایڈا ڈر لگا سو ادو پیچھے دنیا ساری پہ رجے ہو سکے میں ہوں اندر نہیں جانا. میں نے ایک باری ٹھکی، میں ایک باری سمجھ آ گیا. میں کو او وا کہ میریاں 2 لتاں ہوں کنی باری مرضی ماری ہو، میں کدی سنے ہی نہیں جی. تو نہیں نہ جی کیوں کہہ رہی جی؟ ہاں پھر پانی سی نا مان گیا. پھر ادو پیچھے پھر نہیں گیا. حبشی ڈگ پیا جناب عبداللہ بن عباس نے رضائیاں اس پاسے رکھیاں تا بھی نہیں قابو آیا. فٹو فٹ پھر پرندہ رہا جی. سمجھی گل جی؟ اور پھر نہیں انکار نہیں کیتا جی، ایک ٹھکی. پھر جی یہ تو انسان کرما والا جنیاں کھا کے پھر اویں دا اویں ہو جاتا ہے جی. اچھا جی دھیان. تو بمعنی مغیر صفت کی مثال دخلتا بے وجہ غیر الوجہ الذی دخلت بہ، داخل ہوا تم ایسے منہ کے ساتھ جو مغائر ہے اس منہ کے کہ داخل ہوا تھا میں اس منہ کے ساتھ. یار جس خوشی نال میں تیرے کول گیا سا تے اج تو آیا تے بوتھا بنایا انج تے نہیں آیا یار، میں کوئی قصور کر بیٹھا جی. وہ بیان ہے بھی میں تیرے کول گیا تحفے تحف لے کے گیا، بڑی خوشی نال گیا بھی دوست نو ملن جا رہے ہیں. تو نکمے جہاں سکا بوتھا چاہ کے نہ کو ہاتھ شاید انج بھی منہ تے مرچاں ملیاں نے کی کیتا ہی. یہ مطلب ہے جی. وہ انجی سمجھانا ہوندا ہے نا کہ نہیں. چلو جی اے ہن جڑا نا اے غیر یہ صفت ہے کس کی؟ وجہ کی. کس کی؟ تو صفات سے مراد ہے
بے داخل ہوا منہ کے ساتھ. تو منہ سے مراد یہ منہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ذات ہے, مراد اس کی کیفیت کہ میں جیڑی کیفیت نال تیرے کول گیا تیری کیفیت اس کیفیت دا مغیر ہے. بھی میں خوشیاں نال تیرے کول گیا تو بوتھا بنا کے آ گئے. سمجھی جی گل, اے گل جی وہ سمجھی گل. تو بمانا مغیر یہ صفت کی, یہ ذات کی بھی صفت بنتا ہے اور عرض کی بھی صفت بنتا ہے. کون؟ جب غیر صفت کے لیے ہوتا ہے جی. اور جان اس بات کو کہ لفظ غیر کا لفظ وضع کیا گیا صفت کے لیے. منع کر. جان تو اس بات کو کہ غیر کا لفظ وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. منع کر. غیر کا لفظ اضافت بیانی ہے, لفظ خود جڑا غیر ہے غیر کا لفظ وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. بس. قد تستعمل للاستثناء, کبھی استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے. حاشیہ دیکھ. بس باب حمل کرنے غیر کے الا پر اصل کے خلاف پر, کیونکہ جب وضع سے نکالیں گے تو اصل کا خلاف ہے نا, تو اس وقت یہ الا پر محمول ہوگا, یعنی بمانا الا ہوگا اسم, مانا حرف والا ہوگا. او تے تائیں پہلی لائن تک کہ غیر بمانا حرف ہی ہو کے مبنی نہیں ہوندا, اس واسطے کہ اضافت پائی جاندی بجہت اشترا. اچھا جی, کہ بھئی یہ الا کے معنی میں کیوں استعمال ہوگا, جس کی تو وضع صفت کے لیے, باوجہ شریک ہونے ہر دو کے در مغائر بودن ما بعد برائے ما قبل. الا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ما بعد ما قبل کے حکم سے علیحدہ ہے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ ما بعد ما قبل سے ما قبل کا مغائر ہے. اور جب صفت کے لیے ہوتا ہے ما بعد ما قبل کا مغائر ہے کہ نہیں ہوتا, اور الا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ما بعد ما قبل کا مغیر ہے, لیکن اگرچہ حکم میں. اب یہ مغیرت والا معنی دونوں میں پایا گیا, اس لیے غیر کو استثناء کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں میں مغیرت والا, کیونکہ غیر کا مدخول بھی جب صفت کے لیے ہو تو ما قبل کا مغیر ہوتا ہے کہ نہیں, تو الا استثناء کے لیے ہو تو ما بعد کا حکم وہی ہے جو ما قبل کا ہے, غیر ہے نا, تو دونوں میں غیر ہونے والا معنی ہے نا. اس مناسبت سے الا غیر کو استثناء کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. سمجھیے گل. اچھا جی, ہن سن. وغیر ہرگاہ برائے وصف باشد, مسئلہ سمجھا جی. جس وقت غیر ہوگا نا صفت کے لیے, کس کے لیے؟ صفت کے لیے, یعنی بمانا مغیر ہوگا, اس وقت جو اس کا مضاف الیہ ہے جس کو یہاں مستثنیٰ کہہ رہے ہیں, کہ غیر جس وقت وصف کے لیے ہوگا مستثنیٰ منہ میں داخل نون زبرنا با زبر واو دال نبود. یہ گل پکوانی ہے جی, کہ جب یہ صفت کے لیے ہو تو اس وقت اس کا مضاف الیہ ما قبل میں داخل نہیں ہوتا. ایک گل پکانی ہے کہ جب یہ کس کے لیے ہو اس وقت اس کا ما بعد یعنی مضاف الیہ ما قبل کے میں داخل نہیں ہوتا. انہوں ما بعد نو مضاف الیہ نو مستثنا, ما قبل نو مستثنا من ہوتے ما بعد نو مستثنا کہہ رہے ہیں. تو غیر جب صفت کے لیے ہو تو مستثنا میں داخل, اس کی جنس میں داخل نہیں ہوتا. جیسے جاءن القوم, ہن مثال دیں دے نہیں, جاءن القوم غیر اصحاب کا. اگر اس کو مرفوع پڑھے مولوی جی غیر ہو بمانا مغیر قوم کی صفت بنائیں, تو اس تقدیر پر آئی میرے پاس قوم, ایسی قوم جو تیرے سنگیوں کی مغایر ہے. اب یہ اصحاب قوم میں داخل نہیں ہے,
اصحاب قوم میں داخل نہیں ہے، سمجھ آ گئی جی. اب اصحاب قوم میں داخل نہیں ہے. نہیں ہے. اور اگر اس کو مستثناء کے لیے استثناء کے لیے بنائے بمانا الا جاءن القوم، اب الا ہوگا تو اب الا کی جگہ آ گیا تھا مولوی جی، کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جاءن القوم غیر اصحاب کا، اب اصحاب قوم میں داخل ہوں گے. اب مسئلہ سمجھا جی ذرا، کہ جب یہ صفت کے لیے ہو، کیا ہو؟ صرف کے لیے ہو تو مستثنیٰ مصنع منہ کے حکم میں نہیں ہوتا. جب استثناء کے لیے ہو تو پھر داخل ہوتا ہے. دیکھو اس کا قانون وہی ہے جی. اب یہ مثال دیکھیے، جان القوم، اگر اس کو بنائے صفت کے لیے، غیر و مرفوع پڑھے صفت بنائے، تو اب کیا ہوگا؟ اصحاب قوم میں داخل نہیں ہوتا. داخل نہیں ہوں گے. اور اگر اس کو کیا کریں، اسنا کے لیے بنائیں اور منصوب پڑھیں، تو اب اصحاب داخل ہوں. سمجھے جی بات؟ اچھا جی. داخل من مستثنی من بری تقدیر لفظ اصحاب در مثال مذکور و من جملہ قوم بود. ہن سنیا جی، ازیں جاست مسئلہ نمبر مڈو شڈو اسی جگہ سے ہے کہ عرب کا قول جو کہ کہتے ہیں. ہن سنیا جی، اے فقہ دے مسئلے وچ بھی ضرورت ہے. لے فلان علی درہم غیر دانے کے نگر پڑے کہ فلانے کا مجھ پر درم ہے، ایسا درم جو مغائر ہے دانک کا، تو اب مقر پر پورا درم لازم آئے گا. اب کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ درم ہے جو کہ مغائر ہے کس کا؟ دانک کا. دانک چھوٹا پیسہ، سمجھیا کہ وہ مغیر ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اور روپیہ چوانی دا غیر ہے کہ نہیں، کہ چوانی دا عین ہے. چلو چوانیاں مک گئیاں، وہ 1 روپیہ 10 روپیہ دا غیر ہے کہ عین ہے؟ 10 روپیہ 100 دا کہ عین ہے؟ این میں تو موج 10 دے کے بندہ کہ یہ سمجھ 100 ہی. اور اگر اس کو استثناء کے لیے بنائیں، لے فلان علیہ درہم غیر دانکن، فلانے کے لیے مجھ پر درم ہے مگر ایک دانک. اب جو ذمہ آئے گا وہ پورا درم نہیں آئے گا، بچوں چوانی کٹ کے 12 آنے ذمہ ہوں گے. سمجھ آئی جی؟ یہ فقہ کے اندر بھی مسئلہ ہے. غیر رو پڑھیں گے تب ما قبل کا مغیر ہے، غیر را پڑھیں گے تو ما قبل سے اس کے مدخول کو نکال لیں گے، تب دانک درم سے نکلے گا، جو باقی بچے گا اس کا اقرار ہوگا. جی سمجھ گئے؟ او بھلا ہو جائے. اسی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے کہ جب اس کو صفت بنائے تو ما بعد ما قبل میں داخل، تو غیر و دانے کے نہ ما بعد داخل نہیں ہوگا تو ذمہ پورا درم آئے گا. جب اس کو استثناء کے لیے بنائیں گے تو اب ما بعد کو ما قبل سے نکال لیں گے تو اب درم پورا نہیں آئے گا، دانے کو نکال کرو جنہ بھی ہوتا ہے. اے شاباش سے سمجھا گئے ہیں؟ اے مسئلہ آ گیا جی. ہوں تو منع کر. چلو جی. اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے غیر استثناء کے لیے، منع کرو. کبھی استعمال کیا جاتا ہے غیر استثناء کے لیے، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے غیر استثناء کے لیے، جیسا کہ لفظ الا موضوع ہے استثناء کے لیے، کبھی استعمال ہوتا ہے صفت کے لیے. کیا جیسا کہ لفظ الا موضوع وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا استثناء کے لیے، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے صفت کے لیے. ان کا معنی کرتے ہوئے حاشیہ میں عرض کرا، جیسا کہ یہ بات کہ لفظ الا وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے صفت کے لیے. استعمال کیا جاتا ہے صفت کے لیے جی. جیسا کہ یہ بات کہ لفظ الا وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے صفت کے لیے. جیسا کہ یہ بات
لفظ الا وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے اور کبھی استعمال ہوتا ہے صفت کے لیے. موضوع الاستثناء لا للصفت، اس لیے کہ مولوی جی اللہ حرف ہے اور اصل حرف میں یہ ہے کہ وہ ترکیبوں میں صفت نہیں ہوتے، وہ معنی دیتے ہیں. اگر عاملہ ہو تو عمل کرتے ہیں، عاملہ نہ ہو تو اپنا معنی دیتے ہیں. چپ ایک پاسے مسکین ہو کے بیٹھے ہوندے نے، کچھ بھی نہیں کسی نو آندے، تائیں تینوں آندے نے حرف بمانا طرف، بھی نام مسند نو چھیڑا تے نہ لے نو چھیڑا، بھی سانو کچھ نہ آکھو، بھی غریب لوگ ہیں. وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَاتِ، نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ معنی استثناء کا اور صفت کا پیچھے بھی پڑے گا لے، ہر دونوں ایک دوسرے کے متقارب ہیں، کیونکہ دونوں میں غیر والا معنی تو پایا جاتا ہے. پس استعمال ایک کا دوسرے کی جگہ میں جائز ہے. اب لیکن سے سنیں، بے جتھے مرضی کرے مولی اشتیاق دے جنہوں مرضی معنی کر لے واندے نہیں ہے جی، نہیں ہے گا. لیکن استعمال اللہ کا صفت میں اس وقت ہے جب ما بعد کو مستثنا بنانا متعذر ہو جائے، جب اللہ کے ما بعد کو مستثنا بنانا متعذر ہو جائے. یعنی اگر ما بعد کو ما قبل کی جنس میں داخل کریں تو محال لازم آتا ہے، اس لیے صفت بنائیں گے. پھر نہیں سمجھے؟ ایک گل سمجھو تو اگلے دو آیت تو کلمہ شریف دا معنی مرض کرنا پھر کہ یہ اللہ صفت کے لیے بمعنی غیر یعنی مغائر تب ہوگا جہاں استثناء والا معنی کیا مطلب نہ بن سکے کہ اللہ کے ما بعد کو ما قبل میں داخل کرنا متعذر ہو، اللہ کے ما قبل میں داخل کرنا متعذر ہو جائے، تب صفت پھر یہ صفت کے لیے ہوگا. کیونکہ جب غیر کا معنی ہوگا تو پھر ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا. ان پچھلی گل ساری پرانی شروع کر دوں گی، جو جس بات سے پکوایا وہ سارا مقام آیا ہے نا، ان پچھلا سارا کرل کر دیو. ہوں مثال دیکھو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی خدا، جی کئی خدا. اب اگر مولوی جی اللہ کو بنائے نا استثناء تو پھر اس میں جلالت اللہ کو آلہہ کے جنس میں داخل کرنا پڑے گا. تو حالانکہ اللہ کوئی ایسے اور کو خداؤں کی ٹیم ہے جن میں سے اللہ ایک ہو نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہاں اللہ بمانا غیر، بمانا مغیر. اب مانا اگر ہوتے زمین و آسمان میں آلہہ، ایسے آلہہ جو اللہ کے مغیر ہوں، تو اب تک زمین و آسمان کا رگڑا نکل چکا ہوتا. وہ فساد ہے مانا تو رگڑا پنجابی چکو مانے کو اور کو چیز دے جی، تو زمین و آسمان سارا ختم ہو چکا ہوتا. کیا ہو چکا؟ اشرا قید بچی وہ عید لے کے دلیلیں تمانوں چلانی ہیں. دلیلیں بھئی انہاں دو خداواں نے آپس لڑ کے تو درگت بنا دینی سی ہر شہر دی، بھی آپس موافقت کر دینے یا مخالفت کر دینے. موافقت کر دینے تو پھر بھی محال ہے، جی مخالفت کر دینے تو پھر بھی محال ہے. یہ ہے تو عقائد دی کتاب بنیاد ہوندی ہے کہ اس کائنات دا خالق و مالک صرف ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے جی، ورنہ محال لازم ہوتا ہے. اور سمجھی جے گل تو مولوی جی استدلال مانے تھے کیونکہ جے کریے تو پھر یہ مستثنا داخل ہوتا مستثنا منہ وچ تے تے غلط ہے. مننا پوے گا نعوذ باللہ کوئی آلیہ دی ٹیم ہے جنہاں وچوں اللہ ایک تینوں باہر کڈیا اللہ نال جی، این تے نہیں جی. اینوں پڑھ لو تے پھر اگلی گل تانوں دسدا جی، منع کر لو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، او مانا کہتا ہے اے لخرجتا عن الانتظام. اب اللہ کا یا معنی ہے یعنی غیر اللہ. مرفوع کیوں پڑھے؟ آلہہ کی صفت پڑھنی ہے نا ترکیب میں. ہاں جی معنی کر. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی
غیر اللہ. جی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قول میں لو کان فیہما اہلیۃ الا اللہ لفسدتا، وہ تو لکھے ہی معنی کہ یہ ہے کہ سوائے خدائے یگانہ کہ پیدا کنندہ آسمان ہا و زمین است، اگر مدبر امر ایہا معبودان دیگر بودندے تو بسبب تمانوں کے اور مزاحمت کے ایک خاص دوسرے کے لیے مرد نہیں جے یکے مرد دیگرے را تے پھر اے جڑا نا اے نظام سارا ہن تک رگڑا نکل جانا سی. سمجھوڑی جے گل اگو ویکھو غیر اللہ وجہ استعمال اللہ کی صفت میں یہ ہے کہ محققین کے مذہب پر جمع منکر سے استثناء جائز نہیں ہے. جمع آلہۃ جمع منکر ہے، جمع نکرہ ہے، استثناء جائز اس لیے کہ اس میں عموم بآ درجہ نیست کہ مستثنیٰ اس میں یقیناً داخل ہو، یہ نہیں ہوتا. سمجھیے یہ قانون بیان کیا انہوں نے کہ اگر مستثنیٰ منو جمع منکر ہو تو اب مستثنیٰ بھی خام خواہ اس میں داخل تھا تو نکالا، یہ نہیں ہوتا. اس لیے جمع منکر سے استثناء ٹھیک نہیں ہوتی. جمع تو پھر وہاں اللہ بمعنی غیر صفت ہوتا ہے. آگے سمجھ. اب پتر جی اگلی گل سمجھو کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تیرا قول لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ شریف ہے اس میں اللہ جو ہے یہ استثنائیہ نہیں ہے مولوی جی، بلکہ یہ اللہ صفت ہے. اللہ صفت، اللہ صفت کے لیے بمعنی مغائر، بمعنی نہیں کوئی معبود ایسا معبود جو اللہ کا مغائر ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق ایسا عبادت کے لائق جو اللہ کا مغائر ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. آگے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں ذرا سمجھیں کہ استثناء کے لیے نہیں بن سکتا، صفت کے لیے. کلمہ شریف میں یہ اللہ صفت کے لیے، استثناء کے لیے بلکہ صفت کے لیے. او دیکھو یعنی جیسا کہ آیا کہ سابقہ آیا کریمہ میں استعمال اللہ کا صفت میں ہے، اسی طرح کلمہ طیب میں بھی صفت کے لیے ہے. وجہ اس کی ایک بار سن لو تو جنہ سمجھے تو چلو اپنی پنجابی جرز کرنا. وجہ اس کی یہ کہ ہر دو قسم اگر اللہ استثنائیہ ہو تو پھر ماں بعد ماں قبل میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر دونوں قسمیں استثناء کی کون سی متصل اور منقطع اس کلمہ میں متعذر ہیں، نہ مثنیٰ متصل بن سکتی ہے نہ منقطع بن سکتے ہیں. توجہ کرے جی. متصل اس سبب سے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ جو لا الہ میں الہ ہے اس سے مراد حق مراد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں داخل ہو، پھر اس سے استثناء کی جائے تو اس صورت میں تو تعدد لازم آ جائے گا. یہ جو الہ ہے لا الہ میں الہ، اس سے مراد الہ برحق یا الہ باطل مراد ہے. اس سے حق یا باطل مراد ہے. تو اگر حق ہو تو پھر اللہ اس میں داخل ہو تو پھر اللہ سے نکالا تو اب جو ہے نا آلیہ حق کا بھئی حق والے خدا صرف ایک نہ ہوا اور بھی ہوئے تو یہ کیا ہے؟ توحید کے خلاف ہے کہ کوئی نہیں. وہ توحید حاصل نہ شود. توحید اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہے ہی ایک. اور منقطع سمجھیے بھئی یا اس کو کیا مراد لیں گے آلیہ الہ حق یا باطل. حق لیں تو پھر توحید ثابت نہیں ہوتی. اور اگر لا الہ میں الہ سے مراد لیں کیا؟ باطل. کیا مراد لیں؟ باطل مراد لیں. تو اب باطل کی نفی کر کے باطل کی نفی کر کے تو اللہ سے کرنا ہے اس بات. تو جب باطل کی نفی ہو تو صرف ایک حق ذات کا اس بات ہو، حتمی بات نہیں ہوتی. یہ ذرا سمجھنا نقطہ مشکل ہے. باطل کی نفی کریں، باطل کی نفی کریں
کہ کوئی باطل الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ حق ہے. اب یہ تو ثابت ہوا کہ اللہ حق ہے، لیکن بھی اور کوئی حق الہ نہیں، یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ نفی تو باطل کی ہوئی ہے. اور دیکھو منقطع بعلت ای کے از الہ آلیہ باطلہ مراد ہوں تو پس باطلہ کی نفی سے محقہ کی نفی لازم نہیں آتی، اور توحید مطلوب جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی. کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ نہ اللہ کے سوا نہ کوئی بے آلہہ باطل تو ہیں، لوگوں نے معبود بنائے، حق کوئی نہیں ہے، حق کوئی نہیں ہے. اس لیے نہ یہ استثناء اور بھی تقریر ہے اس کی لمبی، نہ استثناء متصل بن سکتی ہے اور نہ استثناء منقطع بن سکتا ہے. کس میں؟ کلمے میں. نہیں سمجھی گل بھی اگر تو اور دوسری تو تقریر سنانا کہ الہ سے مراد حق لیتے ہو یا باطل؟ الہ سے مراد حق لیتے ہیں بات اور لا الہ میں اگر باطل مراد ہے تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ باطل خدا تو لوگوں نے خانہ کعبہ میں 360 رکھے سن، وہ باطل نہیں سن سارے، کہ باطل کی نفی کیسے کریں؟ سارے تو قرآن پاک جو بتاں دے نہ نہیں آگے بہت سارے جی وہ نہ جھوٹے خدا بنائے سن. لہٰذا یہاں باطل تو معنی نہیں لیں گے تو حق معنی لیں گے. حق معنی لیں تو اب اگر اللہ یہ استثناء بنے گا کیا؟ متصل. تو متصل جب بنائیں گے تو پھر نعوذ باللہ تعدد آلیہ لازم آ جائے گا. تعدد بے حق خدا ہیں زیادہ، ان میں سے اللہ کو نکالا ہے تو یہ تو توحید کے خلاف ہے. اور سمجھ آیا کہ بابا کیا کوئی نہیں بھی اللہ سے نفی جو ہم کر رہے ہیں وہ باطل خداؤں کی یا حق خداؤں کی. اگر باطل کی نفی کر رہے ہیں تو یہ معنی غلط ہے، اس لیے کہ باطل ہے کہ کوئی نہیں، باطل تو ہے نا. اور باطل سارے بت پڑے نہیں تھا دنیا تے کی نہیں باطل خدا جنہوں خدا مندے نے باطل خدا ہی نہیں یار بھلا بھی. تو اگر مراد لیں حق تو پھر توحید نہیں ثابت ہوتی، پھر توحید ثابت نہیں آتی، ثابت ہوتی جی. اس لیے یہاں اللہ ہے کس لیے؟ صفت کے لیے، کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی حق، ایسا الہ حق جو غیر ہو اللہ کا، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں. تو جب حق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو پھر توحید ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نہیں کوئی الہ حق، ایسا حق جو اللہ کا غیر ہو، مغایر ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کون ثابت ہوگا؟ صرف اللہ. سمجھ آ گئی تھی؟ اس طرح کلمے سے توحید ثابت ہوتی ہے. اس کو کلمہ توحید بایمانہ کہتے ہیں، اس کو بایمانہ کہتے ہیں. یہی اس میں مشکل ہے کہ حضرت صرف یہ بتا دیں یہ لا الہ میں نفی جو کی ہے یہ باطل کی ہے یا حق کی ہے. اگر نفی باطل کی ہے تو یہ تو جھوٹ ہے. نہ باطل خدا تو قرآن پاک نہ بتاں دا ذکر ہے، سارے باطل نہیں سن. اور اگر حق مراد ہے تو پھر استثناء کر رہے ہیں تو استثناء میں تو یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ مسنا میں ان میں داخل ہوتا ہے، تو ان میں داخل ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ کو اس سے مستثنیٰ کیا، باقی الہ حق ہیں تو پھر توحید ثابت نہ ہوئی جی. اس لیے یہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو ہم مگر مانا کرتے ہیں وہ ویسے مگر کرتے ہیں. مگر دو معنی نے نا، ایک مگر پنجابی والا کسی تو مگر یہ جو ہم اللہ کا معنی کلمے میں مگر کرتے ہیں نا، یہ مگر کرتے ہیں بس سن کے سمجھ آ گئی. مگر اس کا معنی کیا ہے؟ مغایر، کہ نہیں کوئی الہ برحق ایسا جو مغیر ہو اللہ کے، ایسا کوئی نہیں ہے جی. تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے جی. اور اسی طرح تیرا قول لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح تیرا قول لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح تیرا قول لا الہ. اور کس جگہ تے بات آوے گی تو مزید وضاحت ہو جائے گی، تو بہرحال کوشش کرے جی سمجھ نہیں الٹنا مانا دماغ وچ پا لیا جی. تو اے مسئلہ ہے کہ بلفظ غیر کی وضع ہے کس کے لیے؟ بمعنی مغائر، اور کبھی کبھی استثناء کے لیے جب وہ مغیر والا معنی نہ بن سکے مثال کے طور پر، اور جب غیر صفت کے لیے ہوتا ہے تو ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا، اور استثناء کا قانون ہے کہ ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا اور متصل میں منقطع تو علیحدہ ہے جی. اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ اس کی وضع استثناء کے لیے،
لیکن جہاں استثناء والا معنی نہ بن سکے وہاں یہ صفت کے لیے ہوتا ہے بمعنی غیر، غیر بمعنی مغیر۔ چلو